قالو کہنے لگے ادع لنا ربک، پکاریے ہمارے لیے اپنے رب کو، یبین لنا بتا دے ہمیں، ما لونہا اس کا رنگ کیسا ہے، دیکھیں باز نہیں آتے۔ قال انہ یقول، حضرت نے فرمایا بے شک وہ فرماتے ہیں، انہا بقرۃ صفراء، بے شک یہ گائے ہے پیلی، تکزیڑا، فاقع لونہا، شوخ ہے اس کا رنگ، یعنی تکزیڑا، پشتوں میں رنگ کی تاکید کے لیے تکزیڑا، تکشنا، تک تور، تک سپن، تک تک لگتا ہے، اور اردو میں ڈبل آتے ہیں، کالا بھجنگا، لال سرخ، گورا چٹھا، گورا و چٹھا ہم مانا، یہ تاکیدات ہے۔ اور عربی میں جدد 20، سواد لانے، حمراء قانے، ہر رنگ کے ساتھ علیحدہ تاکید آتی ہے۔ صفراء پیلی، فاقع لونہا، شوخ ہوگا اس کا رنگ، تسر الناظرین، بھلا لگے گا دیکھنے والوں کو۔ کہتے ہیں گائے پیلی، بالکل سرخ نہیں، بالکل چتکبری نہیں، بالکل کالی نہیں، کم ہوتی ہے، بہت زیادہ کم ہے، سن میں ہے سنگڑی گائے، پیلی پیلی، دودھیا ہوتی ہے، دودھیا۔ اور بکری بالکل سرخ یا بالکل سفید اور اوپر کی طرف اٹھے ہوئے سینگ، ضرور دودھیا ہوگی۔ اور بھینس کنڈی کی، کنڈی اس کو کہتے ہیں کہ سر پر بھی سفید داغ نہ ہو، دم کے اندر بھی سفید دب نہ ہو، اس کو یہاں سندھ میں کہتے ہیں کنڈی کی بھینس، پشتو میں کہتے ہیں تور لومئی، تور لومئی، اور وہ کم سے کم بھینس ہے۔ مجھے شوق تھا، میں نے اپنے باڑے میں تمام وہ بھینسیں جمع کی، ہر طرف سے لے آیا، اور واقعی ان کی خصلتیں اور بھینسوں سے اچھی ہیں۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، پھر بھی دیکھو باز نہیں آئے، کہنے لگے پکاری ہمارے لیے اپنے رب کو، بتا دے ہمیں وہ گائے ہے کیسی، ان البقرہ تشابہ علینا، بے شک یہ گائے مشکل ہو گئی ہم کو، وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور اگر بے شک اللہ چاہے ہم اس کو پا کے رہیں گے۔ تائے ہے حدیث شریف میں ہے، اگر انشاءاللہ نہ کہہ دے تو قیامت تک ڈھونڈتے پھرتے، پریشان ذلیل و خوار ہوتے۔ انشاءاللہ کتنا مبارک کلمہ ہے، فوراً سفر مختصر ہو جاتا ہے۔ اور حدیث بخاری میں ہے، سلیمان علیہ السلام ایک دفعہ اپنے افسروں کو ایک مہم پر جانے کا کہا، افسروں نے کہا موسم اچھا نہیں ہے، اسلحہ کم ہے، وقت تھوڑا ہے، پھر کبھی صحیح۔ سلیمان علیہ السلام خفا ہو گئے، کہا بس ٹھیک ہے، رہنے دو، تمہاری کوئی ضرورت نہیں، میری 100-150 بیویاں ہیں، آج رات کو سب سے ملتا ہوں، اور بچے پیدا ہو جائیں گے، 15-16 سال بعد ایک نوجوان لڑکا جس کی اچھی تربیت پرورش ہوئی ہو، وہ خدا کے کافروں کے خلاف جہاد کر سکتا ہے، کلاشنکوف پکڑ سکتا ہے۔ حضرت تشریف لے گئے اور اپنے عادت کے مطابق تمام بیویوں سے ملاقات کی، ایک ہی مشکل سے حاملہ ہوئی اور اس سے بھی لوتھڑا پیدا ہو گیا، ناتمام بچہ۔ جب دایا لے کر کے آئی تو حضرت سمجھ گئے، اور فرشتے نے کہا آپ نے تو انشاءاللہ نہیں فرمایا۔ حالانکہ نبی کے دل میں ہر وقت خدا ہوتا ہے، نبی کب غافل ہوتے ہیں، لیکن یہ کام کہنے کے ہیں، آپ اللہ اکبر نہ کہیں، پورا قرآن آپ کے سینے میں، نماز شروع نہیں ہوئی، نماز شروع ہی نہیں ہے، صرف کہنا ضروری ہے بابا۔ تو انشاءاللہ نہیں کہا، حضرت کو نقصان پہنچا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری میں جب یہ واقعہ بیان کیا، فرمایا اگر حضرت سلیمان انشاءاللہ کہہ دیتے، سب شہزادے پیدا ہو جاتے اور سب کے سب لجاہدوا فرسانہ، شاہ سوار مجاہد بن کے رہتے، ایک انشاءاللہ کی کمی سے سارا مہم رہ گیا۔ معلوم ہوا کہ اچھے کام، نیکی کے کام، خیر کے کام جو مستقبل سے متعلق ہو، اس کے لیے انشاءاللہ سنت مستحبہ ہے، لیکن فوائد بہت زیادہ ہیں، اور نہ کہنے کے نقصانات بہت زیادہ ہیں۔ وقت پر انشاءاللہ کہیں،
وہ ایک آدمی منڈی جا رہا تھا جانور خریدنے کے لیے. بیوی کو کہا میں جا رہا ہوں سامنے منڈی میں اور انشاءاللہ دودھ کے انشاءاللہ کہا ہی نہیں کہا گائے لے آؤں گا. تو بیوی نے کہا انشاءاللہ کہو. انشاءاللہ کا کیا کام ہے؟ یہ پیسے ہے اور یہ منڈی ہے. جا رہا ہوں اور ابھی لے آتا ہوں. انشاءاللہ کا کیا کام ہے؟ بیوی کہیں دورے تفسیر پڑی ہوئی تھی اور نیک خصلت تھی. اس نے کہا میاں انشاءاللہ کہا جاتا ہے کہ نہیں کہتا ہوں بغیر انشاءاللہ کہ آپ کو گائے لا کے دیتا ہوں. چلا گیا منڈی میں گھومتا پھرتا رہا. اچانک ایک جگہ اس کو اچھا جانور ملا, پسند آیا, ریٹ طے کیا, لیکن جب جیب دیکھا تو جیب ہے ہی نہیں, کٹی ہوئی, پیسہ سارا غائب ہے. گھر آیا بیوی سے کہتا ہے میں تو منڈی گیا تھا انشاءاللہ, وہاں گائے بھی پسند آ گئی انشاءاللہ, لیکن وہ جیب کو ہی کاٹ گیا انشاءاللہ, اسی طرح ہی آ گیا انشاءاللہ. اب بغیر موقع کے انشاءاللہ سے کیا فائدہ؟ اس وقت ایک دفعہ ہی کافی. نیکی کے کام, اچھائی اور شریعت کے موافق کام جو آنے والے وقت سے متعلق ہو. وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. اللہ نے سورۃ کہف میں نبی کو کہا ہے آنے والے کاموں کے لیے آپ نہ کہیں کہ میں کروں گا جب تک انشاءاللہ نہ کہے. تو انہوں نے کہا انشاء وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ. قال حضرت نے فرمایا انہا یقول, بے شک اللہ فرماتا انہا بقرۃ, بے شک یہ گائے ہوگی, لا ذلول, غاڑ بینی ہوئی تھی. ذلول جو جانور ہل چلاتا ہے باقاعدہ اس کا کنارہ بن جاتا ہے. پختو کے وہی دو فلان کی وہی غاڑا ہوتی تھا, غاڑے ہوتی تھا. لا ذلول, نہ تھکا ماندہ ہوگا. تثیر الارض, جو ہل چلائے زمین میں. ولا تسقی الحرث, اور نہ وہ کہ پلاتی ہے کھیتیوں کو پانی. یعنی نہ بجوتی اور نہ بارٹی, ارمان دے پختو. لا ذلول ان کے معنی ہے غاڑا بینی ہوئی تھی, اور تثیر الارض جوتی بنی. ولا تسقی الحرث, اور ارٹی بنی. ارمان صد ارمان, صد فصاحت بلاغت جبہ دا ہوئے دا خوابون ڈکا جبہ دا سورا بہترین ترجمہ کئی. وہی غاڑے نہ دا ہوتی لا ذلول, تیارہ نہ دا کنا یوی کول ہوتا اناڑی دا. اور تثیر الارض چھ اڑائی پٹے یعنی جوتی نہ دا. ولا تسقی الحرث, اور نہ بور کئی پٹی دا یعنی ارٹی نہ دا. نہ جوتی دا اور نہ ارٹی دا اور نہ غاڑا ہوتی دا, دا سے غواب ہو رہی. مسلمتن غٹا پٹھا دا. لا شیئت فیہا, بل سرنگ پکی نشت ہے. مسلمتن صحیح سلامت ہے. لا شیئت فیہا, رنگ مخالف نہیں ہے, ایک ہی رنگ کی ہے. قالو, کہنے لگے الان جئت بالحق, اب آپ نے بتا دیا صحیح. دیکھو ذرا, حضرت تو شروع ہی وقت سے صحیح بتا رہے ہیں, یہ کوڑمگا سمجھتے نہیں. حضرت کو کہتے ہیں, یہ عوام ہوتے ہیں نا آپ سے بات کرتے کرتے, نہیں جی آپ سمجھے نہیں, وہ ہم نہیں سمجھے. ہماری سمجھ تقسیم ہو جائے تو تجھ جیسا جاہل دنیا میں نہیں رہے گا. ہمیں تو کمال سمجھ و فہم اللہ نے دیا ہے. تم کو سمجھ ہوتی تو یہ کلام ہی نہ کرتے. آئی سمجھ. پیغمبر سے کہتے الان جئت بالحق, اب آپ نے صحیح بات کہہ دی. فذبحوها, پس انہوں نے گائے ذبح کی. وما کادوا یفعلون, اور وہ نہ تھے کہ ایسا کر لیتے, کرنا چاہتے نہیں تھے, نخرے شروع کیے ہوئے تھے. اس سے پتہ چلا کہ صدقہ بر وقت ہونا چاہیے. جب بلا نازل ہو جائے پھر کیا صدقے کر رہا ہو. فوراً کامل معبر جب ہوتا ہے, کوئی خواب سنائے یا خطرہ تو فوراً تدبیر دیتا ہے کہ چٹ پٹ گائے کاٹو. کب؟ کہ سورج ڈوبنے سے پہلے, ظہر داخل ہونے سے پہلے. کیونکہ بلا جب نازل ہوتی ہے آسمان سے اپنا منہ کھول دیتی ہے, حدیث میں ہے. ادھر سے اس شخص کی دعا اور صدقہ یہ جا رہا ہے اس بلا کو روکنے کے لیے, مارنے کے لیے, کہ مت آئیے مت آئیے. اگر دعا مخلصانہ ہو, مستجاب ہو, اور صدقہ مال حلال کا ہو, بھرپور ہو, تو بلا پٹ جائے گی, یہ بچ جائے گا. اور اگر دعا کمزور ہو یا نہ ہو, یا صدقہ بر وقت نہ ہو, یا خلاف تباہ ہو, تو اندیشہ ہے کہ دعا اور صدقہ پٹ جائے اور بلا نازل ہو جائے.
اس لیے حدیث میں ہے الصدقۃ ترد البلا، صدقات تو بلاؤں کو ٹالتی ہے، اور الدعاء لا يرد القضاء الا الدعاء، قضاء و قدر کو روکنے کے لیے اگر کوئی حربہ ہے تو مخلصانہ دعا ہے۔ اللہ فذبحوها وما كادوا يفعلون، کہتے ہیں خربوزہ کاٹتے ہوئے، تربوز کاٹتے ہوئے، پھل شروع کرتے وقت یہ پڑھ لیا جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم فذبحوها وما كادوا يفعلون، شیرین نکلتا ہے، مزیدار لذیذ، اور پیٹ میں جا کے بھی نقصان نہیں کرے۔ میں خربوزے کاٹ رہا تھا، پی کے نکل رہے تھے، ایک عوام بیٹھا ہوا تھا، مجھے کہتے ہیں وہ مولانا اشرف علی صاحب نے اعمال قرآنی میں جو بسم اللہ لکھا ہے وہ تو پڑھ لو، تو میں نے پڑھا بسم اللہ فذبحوها وما كادوا يفعلون، اور اس کے بعد جو خربوزہ کھاٹا وہ شہد کی طرح شیرین نکلا، شہد کی طرح شیرین نکلا۔